ہیلو اینڈ السلام علیکم. عمر چیمہ کے ساتھ میں ہوں اعزاز سید. پروگرام ٹاک شاک میں آج کی ٹاک شاک میں ہم آپ سے بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 رکنی بینچ کے اس فیصلے کے بارے میں جس کے بارے میں ہم نے کل ہی آپ کو آگاہ کر دیا تھا، اور فیصلہ وہی آیا جس کا ہم نے کل ذکر کیا تھا. اس کے کیا ریپرکشنز ہیں، کیا ہوا، ایک تو وہ بات ہوگی. دوسرا ہم الیکشن پر عمل درآمد کے لیے، الیکشن کے انعقاد کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کے اوپر بات کریں گے. اگین اس میں بھی سپریم کورٹ کا معاملہ ہے. تیسرے نمبر پر ہم ایک انسانی المیہ کی بات کریں گے. آج وزارت داخلہ سے متعلق قائمہ کمیٹی داخلہ کے اجلاس میں اسلام آباد کے اندر ریڈی بانوں کے خلاف ایک آپریشن ہوا. اس کی پروسیڈنگ کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن یہ خالی معاملہ اسلام آباد کا نہیں ہے، پورے ملک میں ریڈی بانوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کی ہم نے بات کرنی ہے. سمبولکلی اسلام آباد ہے. تو عمر چیمہ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. چیمہ صاحب، آج آپ نے زبردست کپڑے پہنے ہوئے ہیں. آپ میرے خیال میں خوشی منا رہے ہیں کہ کل کی جو باتیں ہیں نا وہ سچی ہو گئی ہیں. آپ کی باتیں تھیں وہ زبردست کپڑے، جوتے زبردست، ٹھیک ہے، اور تبصرہ زبردست، اور تبصرہ زبردست. ہاں ویسے اعزاز مجھے ایک بڑے ہمارے نامی گرامی قسم کے وکیل ہیں، جی ہاں، تو ان کا مجھے میسج آیا. وہ کہتے ہیں کہ میں کل آپ کا ویلاگ دیکھ رہا تھا اور آپ نے اس میں یہ ذکر کیا تھا کہ زیادہ چانس یہی ہیں کہ سپریم کورٹ کل ہی اس کیس پر کچھ کر دے گی اور معاملہ لٹکا دے گی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ لگا کہ 8 رکنی بینچ پر اس طرح کا پہلے تبصرہ کرنا، کہ ان کے مائنڈ کو ریڈ کرنا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں کل، تو یہ کوئی مناسب نہیں ہے. لیکن آج جب میں نے فیصلہ سنے تو مجھے خود شرمندگی ہونا شروع ہو گئی ہے کہ میرا کل مجھے آپ کے حوالے سے یہ نہیں سوچنا چاہیے اس تھا. کی وجہ میں بتاؤں آپ کو. جو اس سینئر وکیل صاحب نے جو نام، مجھے نام پتہ ہے، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے جو بات کی ہے نا وہ اس لیے وہ فیل کر رہے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ سارے معاملے کو قانون کی نظر سے دیکھ رہے تھے. آپ نے جو ہے نا قانون کی نظر سے ہی نہیں دیکھا، آپ نے اگلوں کے جذبات کی نظر سے بھی دیکھا. لیکن اعزاز اس میں جو میں نے ان کو یہ بات میں نے کہا کہ آج کل تو کوئی جیسے کہتے ہیں نا دیر از نو پرائز ان گیسنگ، تو آج کل گیس کرنا کوئی مشکل کام نہیں. انہوں نے کہا کہ وہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ کا جو یہ کہنا ہے کہ وہ کل ہی کچھ کر دیں گے، مجھے بھی اتنی جلدی کی توقع نہیں تھی کہ سپریم کورٹ کا یہ بینچ جو ہے اتنی جلدی کرے گا. اچھا چیمہ صاحب، ناظرین کی آسانی کے لیے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہے، پہلے ہم 2-3 نکات میں وہ بیان کر دیں اور پھر اس کے اوپر تبصرہ. تو اعزاز سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے معاملہ لٹکا دیا. اور آج انہوں نے ایک امتیاز صدیقی صاحب ہیں جو پٹیشنر کے وکیل ہیں ان کو ہی سنا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں سنا اور بس سنتے ہی گئے ہیں. اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کیا چاہتے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس کیس میں جو اصل پٹیشنر ہیں وہ ہمارے کل ایک ویور ہیں، تو انہوں نے یہ لکھا، انہوں نے کہا جی کہ اصل پٹیشنر تو اس میں جناب عمر عطا بندیال ہیں، کیونکہ یعنی وہ اس طرح سے ہیں کہ انفیکٹ تو ان کے رائٹ یوزر پو رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جو ایک طاقت کا وہ جو شیئرنگ ہو رہی تھی، پاور شیئرنگ، وہ ان سے لے کے دوسروں کو دینی جا رہی تھی. تو اصل میں تو جو ایک لوکس ٹینڈائی بنتا ہے یا جو وکٹم جو بنتا ہے، ایگریوڈ پارٹی ہے، وہ تو جناب عمر عطا بندیال ہیں. چیف جسٹس تو صاحب. وہ آج پوچھ رہے تھے ان کو کہ آپ کے خیال میں اس میں کوئی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ کوئی پرابلم تو نہیں آیا. وہ پٹیشنر کے وکیل کو پوچھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہے. انہوں نے کہا کہ بات تو ٹھیک لگتی ہے اور یہ معاملہ بڑا اہم ہے. جو اٹارنی جنرل ہیں وہ جو ہے نا ناطے طوطے رہ گئے، یعنی کہ وہ تیار ہو کے آئے ہوئے تھے کہ میں نے کوئی آرگومنٹ کرنا ہے، لیکن معزز بینچ نے ان کو نہیں سنا. اور انہوں نے کہا جی کہ اب جو ہے اس پر نیکسٹ ہیئرنگ جو ہے، انہوں نے نوٹس وغیرہ بھیج دیے ہیں، گورنمنٹ کو بھیج دیے، جو اور سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھیج دیے، اور معاملہ جو ہے انہوں نے کہا جی کہ 2 مئی تک جو ہے. اچھا اب یہ ہے کہ 2 مئی کا بھی نہیں پتہ کہ 2 مئی کو بھی سنیں گے یا نہیں سنیں گے. نہیں، 2 مئی تک، اور ساتھ ایک اور فیصلہ بھی ہوا نا، انہوں نے کہا کہ اس قانون پر چاہے یہ قانون بن جائے اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. نہیں تو پھر یہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے، پھر تو آپ خود ہی کہہ دیں نا. اور اعزاز کہہ دیا نا، انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا جی چاہے صدر بھی اس پہ سائن کر دے یا نہ کرے، 10 دن کے بعد تو یہ قانون بن جائے گا کہ چیف جسٹس صاحب کو جو بھی بینچ بنانا ہے اس کے ساتھ 2 سینئر ججز ہوں گے. قانون تو یہ ہے نا.
تو اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ انہوں نے کہا 2 مئی تک اس کی ہیئرنگ ہوگی، اور اس دوران اگر یہ قانون بن بھی جاتا ہے تو تب بھی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں جو پارلیمنٹ ہے وہ جائے، جسے کہتے ہیں نا دوسرے الفاظ میں کہ پارلیمنٹ جائے تیل لینے، ہم یہ کر رہے ہیں، مطلب اس کا یہ ہو گیا نا۔ اچھا اعزاز، یہ دیکھیں کہ پہلے جو نیب میں ایک ترمیمی بل آیا تھا، یعنی کہ جس کی جو کہ ابھی قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور وہ معاملہ ابھی تک سپریم کورٹ میں چل رہا ہے۔ ویسے بندیال صاحب جو ہیں وہ اس کو بھی اس ٹائم سٹرائک ڈاؤن کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ بھی تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ پارلیمنٹ نے ایک قانون میں ترمیم کی ہے یا قانون بنا دیا ہے، تو ہم اس طرح نہیں کہ جی یعنی کہ ہم اس کو سٹرائک ڈاؤن کر کے اور ہم اس کے بعد جو ہے اس پر آگے سماعت شروع کر دیں۔ ہمیں اس کے بارے میں اگر کوئی فیصلہ دینا ہوگا تو ہمیں دلیل دینی ہوگی۔ وہ معاملہ جو ہے وہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے۔ یہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اچھا اس میں یہ بلکہ اس طرح کا بھی نہیں ہے، وہ تو قانون بن گیا تو بعد میں چیلنج ہوا، یہ تو ابھی قانون بھی نہیں بنا، اور سپریم کورٹ جو ہے اس نے بڑا عجلت کا مظاہرہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اعزاز، بعض کا تو کوئی سمجھ نہیں لگتی کہ سپریم کورٹ کی جو ایک آزادی ہے وہ کس جگہ جا کر متاثر ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہمارے ایک سینئر ہیں آر ٹی آئی کے، بڑے ایک کام کرنے والے ہیں، ان کا ایک بڑا نام ہے، جو آر ٹی آئی پہ جو ایک موومنٹ پاکستان میں جو ایک کیمپین چلی تھی، تو اس میں جو ان کے جو بانی لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے مختار احمد علی جی، جو کہ آر ٹی آئی لوگوں کی آسانی کے لیے معلومات تک رسائی کا جو قانون ہے پاکستان میں ہاں بنا، اس کے پاکستان میں بانیوں میں شامل تو وہ پنجاب کے انفارمیشن کمشنر بھی رہے ہیں کہ جو جن لوگوں کو معلومات تک رسائی میں کوئی پرابلم آتی ہے تو جو فورم ان کا مداوع کرتا ہے وہ اس کے اہم ممبر بھی تھے۔ اچھا، انہوں نے جو سپریم کورٹ کو کافی دیر سے ان کی ایک درخواست پڑی ہوئی ہے کہ جس میں انہوں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ لیٹ سے کہ پچھلے 5 سال میں ادھر کتنی بھرتیاں ہوئی ہیں، کنٹریکٹ پہ کتنے لوگ ہوئے ہیں، ریگولر کتنے ہوئے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو آپ نے کوٹا مختلف ڈپارٹمنٹس کو کہا ہوا ہے کہ خواتین کا اتنا ہونا چاہیے یا معذور لوگوں کا اتنا ہونا چاہیے یا جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کا اتنا ہونا چاہیے، کیا اس کا اطلاق خود ادھر سپریم کورٹ میں ہوا یا نہیں؟ اعزاز، اس کا جواب ابھی تک نہیں آ رہا، اور جو جواب نہ آنے کی وجہ ہے ادھر بھی جو ہے نا وہ ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ایک سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ جی اس سے جو ہے نا ہماری ایک آزادی متاثر ہوتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ کیا ان کا جو احتساب کا فورم ہے یہ کوئی بعد میں جو ایک یہی ہے کہ کوئی قیامت والے دن حساب ہونا ہے یا چیمہ اس دنیا صاحب، میں؟ جو فرد اور جو ادارہ شرعی کے سوال کا جواب نہیں دیتا وہ اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بالا تر سمجھتا ہے۔ تو بس شاید دیکھ لیں کہ جو قانون، آئین اور قانون کے محافظ ہیں وہ ادھر سب کچھ ایسے معاملہ چل رہے ہیں۔ اور چیمہ صاحب کتنا بڑا المی ہے کہ جو لوگ آئین کے حوالے سے اور قانون کے حوالے سے تشریح کرتے ہیں وہی قانون اور آئین کو سب سے زیادہ پامال کرنے والے ہیں۔ المیہ تو یہی ہے نا۔ دوسرا، یہ جرنلزم میں آپ دیکھ لیں، جو کہتے ہیں سب سے زیادہ سچ ہونا چاہیے، سب سے زیادہ ہیٹ اور نفرت اور پروپیگنڈا بھی ہمارے جرنلزم کے لوگوں میں ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح جو ایک لا کے بہت بڑے محافظ ہیں، جو وکیل ہیں، جی، جو لا کی دجیاں اڑاتے ہیں، وہ بھی یعنی کہ اس میں ان کا بھی نمبر 1 ہوتا ہے۔ ٹھیک بات۔ بس یہی ہے کہ جس کی جو ڈیوٹی ہے نا وہ اس کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق جو ناانصافی کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ اچھا، دوسرا جو کیس ہے اس والے سے وہ ہے جو سپریم کورٹ میں جو الیکشن کے حوالے سے جو ان کا آرڈر ہے اور گورنمنٹ اس پر عمل نہیں کر رہی۔ اچھا چیمہ صاحب، یہ پہلے معاملے پہ نا میں ایک انفارمیشن ایڈ کر دوں۔ جی جی، وہ یہ ہوا کہ آج تقریباً دن کو ساری جماعتوں نے مل کر حکومت کی جتنی بھی اتحادی جماعتیں، پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہے، جے یو آئی فے بھی ہے، باقی جماعتیں بھی، بلوچستان کی وہ باپ پارٹی بھی ہے اور باقی جماعتیں بھی، ایم کیو ایم بھی ہے، ان سب نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نا معاف کرتے ہیں، ہم اس جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے نا بینچ بنانے کا، 8 رکنی من پسند بینچ بنانے کا، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ سپریم کورٹ کی سماعت سے پہلے ہوا۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو کہ وزیر قانون تھے وہ بھی بیچ میں شامل تھے۔ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب سے ایک جرنلسٹ ہے، انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ آپ نے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جونیئر ججز کے اوپر مشتمل بینچ بنا دیا ہے، تو آپ نے بھی تو چیف جسٹس
کی کمیٹی میں چیف جسٹس کو جونیئر ججز لانے کے حق میں ووٹ دے دیا تھا. آپ کو پتہ ہے نا 2 ججز تھے غالباً جو کہ جونیئر تھے, ان کو تین لانے تھے نا, جس میں ایک تو وہ میرٹ پر لے آئے جی, دو جسٹس اطہر من اللہ کو چیف جسٹس, باقی 2 جو ہیں وہ انہوں نے ہائی کورٹ سے جو جونیئر سینئر ججز موسٹ تھے ان کو نہیں لے آئے, اس کے بعد جو آ رہے تھے ان کو لے کر آئے. جی ہاں, تو اس کے اوپر وہ سوال پوچھا گیا اعظم نذیر تارڑ صاحب سے کہ بھی آپ خود بھی تو آج شور مچا رہے ہیں, تو آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ آپ نے خود یہ غلط کیا کام؟ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ جی میں مانتا ہوں, میں نے اس وقت بھی کہا تھا, لیکن میں قوم سے معافی مانگتا ہوں جو میں نے کیا تھا. یعنی کہ یہ خود کام غلط کرتے ہیں, پھر وہ گلے میں پڑتا ہے, اور پھر جب جسے کہتے ہیں نا مار پٹنے لگتی ہے, تو پھر قوم سے معافی مانگتے ہیں. نہیں, آپ ان کو معاف کرنے کو تیار ہیں یا نہیں؟ میں یا آپ کون ہے معافی دینے یا نہ دینے والے, یہ تو قوم نے ووٹ دے گی شاہ جی اور قوم وہ یہ الیکشن ہوگا. یہ تو اب انہوں نے معافی مانگنی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے, تو وہ معافی دیں گے یا نہیں دیں گے یہ میں نے اور آپ نے نہیں دینی. اب ویسے یہ جو ہے نا یہ ایک بے وقتی معافی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جی آپ نے جو غلطی کرنی تھی آپ نے کر دی, جدھر سٹینڈ لینے کا ٹائم تھا تو آپ ادھر سٹینڈ نہیں لیا. اور اچھا اس ٹائم تاثر بھی یہ پھیلا کہ اس کے آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی دیر بعد یہ کچھ عرصے کے لیے یہ انہوں نے وزارت سے ہٹ گئے تھے, اور تاثر یہ پھیلا جی کہ انہوں نے گورنمنٹ کی بات نہیں مانی. گورنمنٹ جو ہے وہ مان گئی تھی کہ ہم جو ہے جو ججز جسٹس عمر عطا بندیال لانا چاہ رہے ہیں وہ ان کے لیے مان گئی تھی, اور جو اعظم نذیر تارڑ ہیں انہوں نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا. اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ اصل میں گورنمنٹ جو ہے اس کو قائل کرنے میں اعظم نذیر تارڑ کا کردار تھا کہ ہم یہ جو ہمیں چیف جسٹس کے ساتھ معاملات خراب نہیں کرنے چاہیے, اور جن ججز کو وہ لانا چاہتے ہیں وہ ہم ان کو لے آئیں تاکہ ایک جو ہے نا ایک گڈ ول میسج ہے. حالانکہ یہ جو بھی جتنی بھی ٹکریں مار لیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یہ گڈ ول وغیرہ ان کی کوئی نہیں بننی. اور اس کے اوپر چیمہ صاحب وہ میں دیکھ رہا تھا, میں نے ٹویٹ کر دیا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ کہا ہے, اور میں نے نیچے لکھ دیا کہ جی اب پچھتاوت کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. تو فواد چودھری صاحب نے میری ٹویٹ کا ایک کوٹ ٹویٹ دیا, انہوں نے کہا جی یہ ایک نئی بات ہے کہ جو آج جو یہ سپریم کورٹ میں بہترین ججز ہونے چاہیے, یہ میرٹ کا کیا رول ہے, بہترین ججز ہونے چاہیے, اور آج کی جو سپریم کورٹ ہے اس میں سب بہترین ججز ہیں. ان کی بات ہے نا, ان کا ایک اپنا انداز ہے دیکھنے کا کہ ان کی نظر میں کون بہترین ہے. میں نے پھر ان سے پوچھا, میں نے کہا جی یہ لگے ہاتھوں یہ بھی کہہ دینا کہ عدلیہ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے بھی زیادہ مقدم ہے, پارلیمنٹ کچھ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو یہ جو میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ جو کچھ فیصلہ ہے یہ ٹھیک ہے, اس کی قانون اور آئین کے تحت حیثیت ہے, لیکن یہ پارلیمنٹ کی بھی توہین ہے. آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں قانون سازی کرنے والے اداروں کو نہیں مانتے, سسٹم کو نہیں مانتے, چونکہ آپ کے پاس آئین نے اختیار دیا ہوا ہے فیصلہ دینے کا, آپ جو مرضی دے دیں کہ جی عمل درآمد نہیں ہوگا. تو پارلیمنٹ بہرحال آپ سے بڑی, آپ نہ مانیں, پارلیمنٹ آپ سے بڑی. بس شاہ جی آپ وہ پارلیمنٹ سب سے بڑی ہے اسی لیے تو آپ روزانہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کے بھی روزانہ جانے سے کوئی خاص پارلیمنٹ کو فرق نہیں پڑا. کوئی اس کی عزت افزائی جو ہونی چاہیے تھی نا, اور جتنی آپ نے ترویج کی ہے پارلیمنٹ کی عزت بچانے کے لیے, اس کی عزت بڑھانے کے لیے, آپ کی کوششیں وہ قابل تحسین ضرور ہیں, لیکن کوئی مجھے ایسی کوئی کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ جی صاحب, میں تو روزانہ پارلیمنٹ جا کے ان کی عزت میں اضافہ نہیں کر سکا, لیکن پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کر کے آپ نے بھی ان کی توقیر میں اضافہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, میں آپ الیکشن کی بات کریں, میرے خیال میں اگلی بات کریں. تو شاید الیکشن کے حوالے سے اچھا یہ بھی آج کل نئی مثالیں قائم ہو رہی ہیں کہ پہلے ہوتا تھا کہ کوئی ایک بینچ جس طرح بنتا ہے جی کہ وہ جو 3 رکنی بینچ ہے وہ کمرہ عدالت نمبر 1 میں ہوگا, 2 میں ہوگا. آج کل چیمبر میں بھی بینچ جو ہے نا وہ سماعتیں کر رہے ہیں. ایسے ہی تو اس معاملے میں جو سماعت ہے وہ چیمبر میں ہوتی ہے, اور وہ انہوں نے جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں ان کو کہا کہ ذرا گورنمنٹ کے کھاتے لے کے آؤ, ذرا بتاؤ کہ ان کے پاس کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں, کہ ہم نے پیسے نکلوانے ہیں, ہم نے الیکشن کروانے ہیں. اور ساتھ انہوں نے سیکرٹری فائنانس کو بھی بلایا ہوا ہے. سیکرٹری فائنانس جو ہے وہ چھٹی لے کے ویسے ملک سے باہر چلے گئے ہیں. تو ادھر سے آج جو اسٹینڈنگ کوئی قومی اسمبلی کی فائنانس پہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے انہوں نے بھی اس مطالبے کو ریجیکٹ کیا ہے کہ ہم نے پیسے نہیں دینے. ٹھیک ہے, تو یہ معاملہ جو ہے ایک دلچسپ لیکن گمبھیر صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے. سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی ضد پہ قائم ہے, اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ضد پر قائم ہے. اور اس دوران یہ ہمارے لیے
ایک سبق ہے کہ اب ہم اس بحران سے کیسے نکلیں گے. آپ کو کوئی لگتا ہے کہ کوئی ایسی بحرانی کیفیت سے نکلنے کا تو کوئی مشورہ دیں, کوئی چیمہ صاحب گورنمنٹ. میں یہ سمجھتا ہوں 2-3 چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہوئی ہیں, ذرا غور کرنے والی ہیں. ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب روزانہ تقریریں کرتے تھے, اپنے پارٹی ورکر سے خطاب کرتے تھے, جنہیں وہ اپنی پارٹی ورکر کو وہ قوم سے خطاب کہتے ہیں. ہوں. یہ قوم سے خطاب ہے, کیونکہ قوم بھی سنتی ہوتی ہے نا یہ ساتھ. ان کی قوم سن رہی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, ہوں. پی ٹی آئی کے لوگ ہی سن رہے ہوتے ہیں زیادہ تر. تو چیمہ صاحب اب عمران خان صاحب کی تقریریں کم ہوئی ہیں. اچھا. اب آپ یہ دیکھیں, یہ پولیٹیکلی ایک وائز ڈیسیشن ہے. کسی بندے نے بڑی خوبصورت بات کی تھی, اس نے کہا عمران خان پی ٹی آئی کی سب سے بڑی جیت یہ ہوگی کہ عمران خان بولنا بند کر دیں. تو عمران خان صاحب نے بولنا کم کر دیا ہے. اچھا, عمران خان نے بولنا کم کیا ہے تو ان کی آڈیوز آنا بھی بند ہو گئی ہیں. کچھ دیکھ لیں پچھلے دنوں میں تو ابھی تک تو کوئی آڈیوز نہیں آ رہی. اچھا, ادھر آڈیوز بند ہو گئی ہیں عمران خان کی, تو ادھر میچ کس نے حکومت کا اور عدلیہ کا شروع ہو گیا. اور عمران خان نے بھی دیکھا کہ اب ان کی جنگ تو بیسیکلی عدلیہ لڑ رہی ہے نا, ٹھیک ہے, اور وہ عدلیہ کے ساتھ یکجہتی کے لیے اپنے بندے بھیج دیتے ہیں, وکلاء ان کے باہر نعرے لگاتے ہیں, اور اب ان کی جو پولیٹیکل جنگ ہے وہ عدلیہ کے میدان میں آ گئی ہے. اچھا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی انہوں نے بولنا بند کیا, میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ بولنا بند کیا. وہ کوئی نہ کوئی, اگر وہ قوم سے خطاب نہیں کرتے تو وہ کوئی میڈیا پرسن سے خطاب کر لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی انٹرویوز تو ان کا روزانہ کی بنیاد پہ آ رہا ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ اگر اس ٹائم پاکستان میں جو بندہ سب سے زیادہ بول رہا ہے وہ پھر بھی عمران خان ہوں گے. وہ پھر بھی عمران خان ہے, لیکن اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اس طرح سے باتیں نہیں کر رہے ہیں. شاید میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی خاص کمی ہوئی ہے, کر ہی رہے ہیں باتیں کوئی. چیمہ صاحب اب تو انہوں نے جو آخری اہم انٹرویو دیا اس میں تو یہی کہا نا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان لڑ پڑیں, شاید عمران خان اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور نا, پی ٹی آئی عمران لڑ خان پڑے. روزانہ کی بنیاد پہ بیان بدلتے ہیں. آج میں ان کا یعنی کہ کوئی پچھلے دنوں بھی ابھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا مسائل ہیں, لیکن ہم پر جو سختی ہیں وہ جنرل باجوہ کے زمانے سے بھی زیادہ ہیں. تو وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو تو ٹارگٹ کر ہی رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی کمی آئی ہے. باقی یہ ہے کہ ان کا جو اصل لڑائی ہے وہ جوڈیشری نے لڑی ہے, اور یہاں تک کہ جن مقدمات پہ گورنمنٹ تکیہ لگائی ہوئی تھی کہ ہم ان کو اسی طرح نااہل کرانے میں کامیاب ہو گئے, مجھے تو وہ نظر نہیں آتا. جس طرح یہ خان صاحب اگر کسی عدالت میں انہوں نے پیش نہ ہونا ہو اور اگر ان کو مجبور کیا جائے, اور وہ جس طرح کے کام کرتے ہیں, پھر جس طرح اس عدالت میں پیشی ہوتی ہے, تو میرے خیال آپ تو جج بھی ڈرتے ہیں کہ یار یہ کیس ہمارے پاس نہ لگاؤ, کسی اور کے پاس لگاؤ. تو لہٰذا گورنمنٹ جو ہے, میرے خیال یہ جب اپوزیشن میں بھی تھے یہ لوگ, یہ اس ٹائم بھی بڑے قابل رحم تھے. اب یہ گورنمنٹ میں ہے تو پھر بھی یہ قابل رحم ہے. ان کا کوئی بس یہی ہے کہ کوئی الیکشن لیٹ کر کے کوئی اپنا کوئی ٹائم گزار رہے ہیں, اور تو کوئی خاص بات تو نہیں. اور لیکن جتنی اس ٹائم سپریم کورٹ ڈٹرمنڈ ہے, میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح کوشش ضرور کرنی ہے کہ ہم ان سے کوئی پیسے نکلوا کے, اگر نہ نکلے تو انہوں نے کہنا جی ساڑھے کو جڑے ملک ریاض والے پیسے نے وہ کسی طرح, یا جو بابا رام تھے جو کوئی ڈیم کے فنڈ کے پیسے ہیں جی ہم اتنے یہ ہم بھی دیتے ہیں, تو آپ جو ہے کوئی اس پر کریں. تو لیٹس سی نہیں کیا ہوتا ہے. آپ بتائیں وہ جو آج اسٹینڈنگ کمیٹی میں کیا ہوا ہے. چیمہ صاحب, اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ ہوا کہ آج قائمہ کمیٹی داخلہ کا اجلاس تھا سینیٹر محسن عزیز کی سربراہی میں. ہم ماضی میں اس کمیٹی کی پروسیڈنگ جو بڑے پولیٹیکل ایجنڈا سے رکھی جاتی ہے اس کو تنقید کرتے ہیں, لیکن آج کا اجلاس بڑا اچھا تھا. بڑے آبجیکٹیولی اس پہ ایشوز لیے گئے. لیجسلیشن کا ایشو وہ لیا گیا. وہ سیف اللہ بڑو صاحب ہیں سندھ کے, اکثر پولیس ریلیٹڈ کیسز جو ہیں وہ اٹھاتے رہتے ہیں, آج بھی انہوں نے کیسز اٹھائے. وہ سینیٹر مشتاق ہیں, وہ کبھی کبھار آتے ہیں لیجسلیشن لے کر. آج بھی وہ شراب کے والے سے ایک لیجسلیشن لے کر آئے ہوئے تھے کہ پابندی لگا دیں فلاں قانون کے مطابق کہ اقلیتوں کو بھی شراب نہ ملے. تو وہ خیر نہیں ہوا, وہ معاملہ آگے چلا گیا. لیکن جو آج اہم ترین بات تھی نا چیمہ صاحب, جو مجھے لگی, وہ ایک چھوٹا سا معاملہ تھا جو ہمارے معاشرے کا معاملہ ہے, وہ پاکستان کے مختلف حصوں کا معاملہ ہے. مثال اس کی اسلام آباد بنی. پچھلی حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ثانیہ نشتر صاحبہ کا ایک آئیڈیا تھا کہ یہ جو ریڑی بان ہیں جو مختلف جگہوں پر ریڑی لگاتے ہیں, کوئی سبزی لگاتا ہے, کوئی فروٹ لگاتا ہے, کوئی دہی بڑے لگاتا ہے, کوئی چاٹ لگاتا ہے, تو ان کو ریڑیاں جو بندے غریب آدمی ہیں ان کو ریڑیاں لگانے کے لیے پیسے دیے جائیں, بینکوں کے ذریعے پیسے دیے جائیں, اور مختلف جگہوں پر جو ہے نا ریڑیاں وہ لگائیں. تو احساس ریڑی بان پروگرام کے نام سے ان کا کوئی پروگرام تھا, وچ واز ویری گڈ.
تو اس پروگرام کے تحت اسلام آباد کے 4 سیکٹرز میں ایک پائلٹ منصوبہ بنایا گیا جس میں تقریباً 139-40 کے قریب لوگوں کو لائسنسز دیے گئے. تو وہ ریڑیاں لگاتے تھے, اپنا کاروبار کرتے تھے. ابھی 3 ماہ پہلے ان کے خلاف سی ڈی اے اور ڈی ایم اے نے ایک آپریشن کیا, اور I-8 میں اور I-10 وغیرہ کے علاقوں میں اسلام آباد کے مختلف جو سیکٹرز ہیں ان میں ان کی ریڑیوں کو توڑ دیا گیا. اچھا. اور ریڑیوں کو چیمہ صاحب توڑ دیا. اب ریڑی بان بیچارے کو نا یہ ہمارے معاشرے میں نا جو سب سے چھوٹا کاروبار کرتے ہیں نا, ایک وہ ہیں جو ہاتھ میں لے کے چیزیں پھرتے ہیں, اور ان کے بعد یہ لوگ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں. یہ کسی بازار میں کھڑے ہوں تو پولیس والے بھی ان سے بتا لیتے ہیں, سی ڈی اے والے اسلام آباد میں ان سے بتا لیتے ہیں. پھر کوئی بدماش ہو تو وہ بھی آ کے اپنی مرضی کرتا ہے. پھر اگر کسی دکان کے سامنے ہو تو وہ بھی لوگ کرائے کے نام پر بتا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ثانیہ نشتر صاحبہ آج آئی ہوئی تھی, انہوں نے یہ ایکسپلین کیا کہ ہمارا مقصد کیا تھا, کہ ہم یہ چاہتے تھے, اور یہ بڑا زیادتی اور ظلم کی گئی ہے. پھر اس ریڈی بان ایسوسی ایشن کے ایک نمائندے تھے, وہ بھی آئے ہوئے تھے, رانا شہباز غالباً ان کا نام تھا. انہوں نے بتایا کہ یہ آپریشن ہو گیا, ہمیں کمپنسیشن نہیں ملی, ریڑیاں ٹوٹ گئیں, اور ایک بندہ ہمارا مر گیا ہے. اچھا. کہ ہمیں انصاف ملے گا. کہتا 72 دن ہو گئے, 72 دن وہ بتا رہے تھے کہ ہو گئے. کہتے ہیں ایک بندہ ہمارا مر چکا ہے, اور ایک بندے کی ذہنی حالت خراب ہو گئی, وہ دماغی طور پہ. اور آپ دیکھیں کہ اس ملک میں ظلم کتنا ہے چیمہ صاحب. ایک اس ملک میں کاروبار کوئی نہیں ہے, بڑے بڑے لوگوں کے کارٹلز ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک چھوٹا آدمی, غریب آدمی ایک چھوٹی سی ریڑھی لگانے لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی ریڑھی کو آپ توڑ دیتے ہیں, اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو یہ چیمہ صاحب مجھے بڑا لگا. خیر اس کے اوپر بھی اس کے اوپر ایک کمیٹی انہوں نے بنا دی. 2 خواتین سینیٹرز ہیں, وہ مل کر چیئرمین سی ڈی اے کے ساتھ کوئی طریقہ کار وضع کریں گی تاکہ اس معاملے کو ریزالو کیا جائے. تو اس پہ چیئرمین جو سینٹ کمیٹی محسن عزیز ہیں, انہوں نے بڑا مثبت رول پلے کیا, اور انہوں نے بڑی جیسے کہتے ہیں نا ایمپتھی دکھائی, اور بڑا انسانیت کا مظاہرہ کیا, اور جو کہ بڑی اچھی بات ہے. ہماری کمیٹیوں میں, ہماری سٹینڈنگ کمیٹیوں میں, ہماری پارلیمنٹ کی کمیٹیوں میں یہ عوامی مسئلے آنے چاہیے. اور پھر وہاں پر ایک اور بات بھی انہوں نے کہا جی میں جو ہے نا یہ جو فیصلے سارے ہیں یا کمیٹی بھی بنانی ہے تو یہ لکھ کے بھیجوں گا, تو وہ چیئرمین کے پاس جائے گا معاملہ, تو انہوں نے اپروول دینی ہے. اور یہ بھی بہت بڑا المیہ بن چکا ہے چیمہ صاحب کہ اگر کسی کمیٹی کا کوئی ایجنڈا ہے تو اس کی اپروول بھی چیئرمین دے گا, چیئرمین سینٹ. اگر قومی اسمبلی ہے تو اس میں کمیٹی کسی کا ایجنڈا ہے تو اس کا اسپیکر منظوری دے گا. تو یہ اداروں کے اندر بھی ون مین شو بن گئے ہوئے ہیں. ہم تو عدلیہ کی بات کر رہے ہیں نا, منصور علی شاہ صاحب نے بات کی تھی عدلیہ کے اندر کہ جی چیف جسٹس صاحب ون مین شو, اشارہ ہے وہ کیا تھا. یہاں پر پارلیمنٹ کے اندر بھی اسپیکر اور چیئرمین سینٹ یہ ون مین شو بنے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. کہ اگر کوئی ایجنڈا منظور نہیں ہوگا تو وہ ایجنڈا ہی نہیں آئے گا. مثال کے طور پہ ارشد شریف کے قتل کا معاملہ ہے, آپ کو پتہ ہے بڑا سیریس معاملہ ہے. ارشد شریف کے قتل کا معاملہ چیمہ صاحب, وہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خارجہ امور کے سربراہ یہ محسن داوڑ وہ اپنے ایجنڈا پر رکھتے تھے, لیکن ایجنڈا کو تقریباً 3 دفعہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے مسترد کیا کہ یہ ایجنڈے پہ نہیں آنا چاہیے. تو یہ بڑی زیادتی ہے. یہ جو اسٹینڈنگ آپ انٹیریئر والوں کو دے دینا چاہیے کہ وہ لے آئیں ایجنڈے پہ. انٹیریئر اس کا ایجنڈا بھی اپروول تو اسپیکر نے دینی ہے نا. اگر قومی اسمبلی کی انٹیریئر کمیٹی ہے تو اس کی بھی اسپیکر نے ایجنڈا کی منظوری دینی ہے. اگر سینٹ کا ہے تو چیئرمین نے دینا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ون مین شو پارلیمنٹ کے اندر بھی ون مین شو ختم ہونے چاہیے. اور شاید ہم نے اس کا آغاز جو ہے ایک اپنی ایگزامپل سے کیا ہے کہ ہم ون مین شو نہیں ہیں, ہم ون مین شو نہیں, ہم 2 مین شو ہیں. جی 3 مین ہے, ایک وہ شاہد صاحب بھی بیٹھے ہوئے. لیکن یہ ہے نا کہ شو میں تو ہم نظر آ رہے ہیں. جی شو میں ہم نظر آ رہے ہیں. تو ناظرین آپ نے اعزاز سید کی باتیں سنی, آپ کو بڑی اچھی لگی ہوں گی. اگر نہیں لگی تو آپ ان کو معاف کر دینا. اور اگر کوئی انفارمیشن آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہو تو talkshock777@gmail.com پر ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.